بناتے کریں اس کا احترام کریں. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم وہ گھوڑا جس پہ حسین بیٹھے اس کے کھروں سے لگنے والی خاک پہ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں. جس سواری پہ حسین بیٹھے اس کی شبیہ بنا کر لوگ آج تک احترام کرتے ہیں. اس لیے کہ اس پہ حسین بیٹھے ہیں, اس لیے احترام کرتے ہیں کہ اس پہ حسین بیٹھے ہیں. میں روکتا نہیں, منع نہیں کرتا, جو مرضی چاہے کرو, لیکن فیصلہ کر کے جانا. جس سواری پہ حسین بیٹھے تم اس کی شبیہ بنا کر کے اس کا احترام کرتے ہو. مجھے بتا, اگر حسین کے بیٹھنے والی سواری کا اتنا احترام کرتے ہو تو جس کے کندھے پہ نبی بیٹھے اس ابو بکر کا احترام کتنا ہے. خود فیصلہ کرو. جس پہ حسین بیٹھے اگر وہ سواری لائق تعظیم ہے تو جس کے کندھے پہ نبیوں کا امام بیٹھے وہ ابو بکر کتنی عزتوں والا. کرو نا عزت, کوئی اختلاف نہیں, مگر نبی کے ابو بکر کو نہ بھولنا. بتاؤں ابو بکر کون ہے؟ ارباب منبر کی دعائیں چاہیے. سنیں ابو بکر کون ہے؟ بھائی نورانی صاحب, میرے حضور نے فرمایا جب اللہ والوں کا تذکرہ کرو نا تو میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا, میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا. یہ حضور کا فرمان, میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا. حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ایمان لے کے آئے. بہت غور سے سننا, کس کی بات ہے یہ؟ علی کے گھر کی بات. کون ایمان لائے؟ بولے حضرت عقیل ایمان لائے. صحابہ کا عشق حضور سے ایسا تھا, سب یہ چاہتے تھے میں حضور کی خدمت میں پہل کیا کروں. لیکن حضرت عقیل ایمان لائے نا, شروع دور تھا ایمان کا. حضور حکم دیتے میری سواری تیار کی جائے, سب پیچھے رہ جاتے, ابو بکر آگے نکل جاتے تھے. حضور فرماتے میرے لیے وضو کا پانی لایا جائے, سب پیچھے رہ جاتے, ابو بکر آگے نکل جاتے. حضرت عقیل یہ دیکھتے رہے, کوشش کرتے تھے میں کیوں نہیں ابو بکر سے آگے نکل پاتا. کوشش کرتے تھے, حسد نہیں تھا, جلن نہیں, رشک تھا, چاہت, پیار تھا حضور سے, میں آگے نکل جاؤں. ایک دن مسجد میں تشریف لائے, ارادہ تھا حضور کے پیچھے آج میں کھڑا ہوں, لیکن مسجد میں قدم رکھا, کیا دیکھتے ہیں حضور کے مصلی کے پیچھے ابو بکر بیٹھے. ابھی حضور مصلی پہ نہیں آئے, ابو بکر پیچھے بیٹھے. حضرت عقیل نے کہا ابو بکر اٹھو, سنیں ابو بکر اٹھو, افضل الخلق بعد الانبیاء. ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے. شہزادے حکم کیا کہا پیچھے جائیں. پہلی صف میں گئے, آپ دوسری صف میں پہنچے. شہزادے اب اور پیچھے جائیں. اس سے پچھلی صف میں گئے, اب اور پیچھے جائیے. چلتے گئے, آخری صف آ گئی. باہر جا کے کہنے لگے شہزادے اب اجازت ہے, اگر کہو تو یہاں بیٹھ جاؤں. اللہ اکبر, ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. حضرت عقیل نے اجازت دے دی. حضرت علی اس وقت مسجد میں تھے. جب عقیل کو یہ کرتے دیکھا غصہ ہے حضرت علی کو. نماز سے فارغ ہوئے حضور کی خدمت میں اٹھ کے گئے, یا رسول اللہ آپ عقیل کو سمجھائیے نا کیا ہوا کہ آج ایسے ابو بکر کو اس نے صف سے اٹھا کے پیچھے بھیجا. میرے حضور نے اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں وہ بتا میرے ابو بکر نے کیا کہا تھا. کہتے حضور عقیل کی بات تو سنیں, فرماتے عقیل کی بات چھوڑو, میرے ابو بکر کی بات بتاؤ, ابو بکر نے کیا کہا تھا. کہتے یا رسول اللہ ابو بکر نے کچھ نہیں کہا تھا, بس اتنا کہا تھا شہزادے اگر اجازت ہو تو پیچھے بیٹھ جاؤں. جہاں اجازت دی عقیل نے وہاں ابو بکر بیٹھ گئے. اب عقیل کو بھی بلایا گیا, ابو بکر کو بھی بلایا گیا. جب دونوں آ گئے ہیں حضور فرماتے ہیں ابو بکر بتا تو صحیح کیا ہوا تھا. ابو بکر صدیق کی گردن جھکی. کہتے یا رسول اللہ بس کچھ نہیں, جو شہزادے چاہتے تھے وہ ابو بکر نے کیا. ابو بکر کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ابو بکر بیٹھ جائیے. ابو بکر بیٹھے ہیں. اب حضور کے جملے سنو. آپ نے حضرت عقیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. فرماتے ابو بکر عقیل تجھے پتا ہے یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ ابو بکر وہ ہے جب دنیا نے ساتھ چھوڑا تھا سب سے پہلے ابو بکر نے آ کے میرا ہاتھ پکڑ کے میرا
نہیں تھی، ابو بکر نے مجھ سے پیار کیا. ابو بکر وہ ہے. لوگ پتھر مارتے رہے، ابو بکر میرے راستے کے کانٹے چنتا رہا. عقیل پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں عقیل ابو بکر وہ ہے جو ہجرت کی رات مجھے کندھے پہ لے کے چلا گیا. عقیل پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے غار میں سراغ کو اپنے پیر سے بند کیا. اسے سانپ نے کاٹا، اس نے جان مجھ پہ قربان کر دی، لیکن مجھ تک کسی چیز کو پہنچنے نہ دیا. عقیل تجھے پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ یہ وہ ہے جب قرآن پڑھتا تھا مکے والوں نے پتھر برسائے، لیکن ابو بکر نے قرآن نہیں چھوڑا. اگلا جملہ حضور کا سننا ابو بکر کے بارے میں. مصطفیٰ فرماتے ہیں عقیل آج کے بعد میرے ابو بکر سے کچھ نہ کہنا. ابو بکر وہ ہے جس مسجد میں تو بیٹھا ہے، اس مسجد میں جو پیسہ لگا ہے ابو بکر صدیق کا پیسہ لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ابو بکر. اور اگلا جملہ حضور نے فرمایا عقیل تجھے بتاؤں ابو بکر کون ہے؟ فرماتے حضور جس نے اسلام پہ احسان کیا سب کا بدلہ محمد نے یہی دے دیا. اور فرمایا ابو بکر وہ ہے کہ قیامت کے دن میں ہاتھ پکڑوں گا اور رب کی بارگاہ میں لے جا کے کہوں گا مالک یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کا بدلہ اب تیری بارگاہ سے لے دیا. یہ ہے ابو بکر صدیق کی ذات. آج بھونکا جا رہا ہے. بہت قربانیاں ہیں یہاں کی ہمارے لیے، بہت قربانیاں صحابہ کی. خبردار مر جانا حضور کے صحابہ کے خلاف نہ ہونا. ضروری نہیں ہے اہل بیت سے پیار کرو تو صحابہ سے دشمنی کرو. جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، دوسرے ہاتھ میں سارے بولے دوسرے ہاتھ میں اور زور سے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن. اس لیے عشق کرو حضور کے صحابہ سے، پیار کرو حضور کے صحابہ سے. ہمارا ایمان ہے جنت کا پروانہ علی دے گے، جنت کا پروانہ علی دیں گے. لیکن حضور نے فرمایا علی اسی کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو. جنت کا ٹکٹ اسی کو ملے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. میں کہتا ہوں ان پیروں سے ظالموں اس امت کو حضور نے بڑی محنت سے بنایا ہے، اس کی آخرت تباہ نہ کرو. اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے اس امت کے ایمان سے کھلواڑ نہ کرو. اس امت کو مصطفیٰ نے کانٹے کھا کے بنایا ہے، پتھر کھا کے مصطفیٰ نے اس امت کو بنایا ہے. آج اس امت کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل لگا کے لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں. تم سے یہ بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں کوئی بھی پیر آ جائے، کسی بھی خانقاہ سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی نسب سے ہو، ہاتھ میں ہاتھ بات میں دینا. پہلے یہ دیکھو احمد رضا کے بارے میں عقیدہ کیسا ہے. احمد رضا والا ہے تو ہم سنیوں کا روح رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مجھے فکر ہے اس سال اتنا فتنہ دیکھا میں نے، مجھے امت کے ایمان کی فکر ہے. کوئی دوزخ میں گیا میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا، کوئی جنت میں گیا تو میرے حصے کی کوئی لے نہیں جائے گا. مگر تکلیف ہوتی ہے صرف روٹیاں سیکنے کے لیے، امت کے ایمان سے کھلواڑ. ہماری آخرت کے ساتھ سودا. ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کے تماچا مارا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان جھولا چھاپ پیروں سے کیا تم نے نبی کے لیے کسی کا گریبان پکڑا؟ صرف چندے لینے کے لیے ہو، قوم کو لوٹنے کے لیے ہو. حضور کی خدمت میں آئے بازو چڑھے. حضور فرماتے ابو بکر خیر تو ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ابو بکر اس لیے آیا ہے، کیا تو اجازت دے میں باپ کا سر کاٹ کے لاؤں یا پھر دعا کر دے اللہ میرے باپ کو ایمان کی دولت عطا. یہ عشق ابو بکر کا مصطفیٰ سے. یہ عشق کیا تم نے. ہم نے تمہیں مذہبوں سے سودا کرتے دیکھا ہے، ایک ایک چائے پہ بکتے دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم ابو بکر وہ ہے جس نے پوری زندگی مصطفیٰ کے نام لکھا دی، پوری زندگی حضور کے نام. ہاں ہجرت کی رات بستر پہ کون تھا؟ سارے بولے یار بستر پہ کون؟ جب نعرے لگایا کرو نا
تو دونوں نعرے لگایا کرو، ضرورت ہے، ضرورت ہے، یہ نعرہ لگایا کرو، گلی گلی نگر نگر علی ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. پھر یہ نعرہ بھی لگایا کرو، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. دونوں نعرے لگایا کرو. پتہ لگنا چاہیے یہ بریلوی بیٹھے ہیں، ہاں ان کی رگوں میں حلال کا خون ہے. دونوں نعرے لگایا کرو. بستر پہ کون؟ سارے بولے بستر پہ کون؟ اور زور سے مزہ نہیں آیا، لگنا چاہیے علی والے بھی ہے ولی والے بھی ہے. بستر پہ کون؟ علی. یہ پیچھے والے قطعی نہیں بول رہے ہیں. بھائی بھائی کچھ لنگر بانٹ دو، آگے کچھ حیا آ جائے. بستر پہ کون؟ حضرت علی. اللہ سلامت رکھے. اور ساتھ میں کون؟ ابو بکر. ابو بکر. ایک بات یاد دلا، سنو سنیوں کی محفل ہے. کعبے کے پتھ گرانے کی بات آئی، حضور نے فرمایا علی میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ. تو علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پیر آپ کے کاندھے، ایسا کریں نا آپ میرے کاندھے پہ چڑھ جائیں. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر شیر خدا علی شیر خدا ضرور ہو لیکن اتنے بھی طاقتور نہیں ہو جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکے. یہ حضور نے فرمایا شیر خدا ضرور ہو لیکن اتنے بھی طاقتور نہیں جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکا. ایسا کرو نا میرے ہی کاندھے پہ چڑھ جاؤ. علی چڑھے. حضور نے فرمایا ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ تو کیا کہا تھا؟ حضور اجازت ہو تو عرش کا پایا پکڑ لوں. یہی ایک بات کودے کاندھے سے نیچے پھر مسکرائے. حضور فرماتے ہیں علی کیوں مسکرائے؟ کہنے لگے حضور اتنی اوپر سے نیچے آیا چوٹ نہیں لگی، اتنی اوپر سے نیچے آیا چوٹ نہیں لگی اس لیے مسکرا رہا ہوں. مجھے بتائیے علی ایک بار حضور کے کاندھے پہ بیٹھے، عرش تک ہاتھ پہنچ گیا. حسین تو بار بار مصطفیٰ کے کاندھے پہ بیٹھے، بار بار حضور کے کاندھے پہ بیٹھے، ہاتھ کہاں تک پہنچا ہوگا؟ اب ادھر علماء سے پوچھئے، ادھر علی حضور کے کاندھے پہ، اور ہجرت میں نبی ابو بکر. سوچنے والی بات ہے. ابو بکر بڑھاپا کمزوری ہے، ادھر شیر خدا ہے، ادھر ابو بکر ہے. کہتے حضور کاندھے پہ بیٹھ جائیے نا اور پورا پیر رکھ کے نہیں چلے، پنجوں پہ لے کے چلے، پنجوں پہ لے کے چلے. پوچھو حضور سے، حضور علی کو کہا تھا میرے کاندھے پہ بیٹھو، ابو بکر کے کاندھے پہ آپ بیٹھ گئے. آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی نادان سبق تھا. علی کو اس لیے کاندھے پہ بیٹھایا تھا تاکہ دنیا جان جائے جس کو مصطفیٰ کاندھے پہ اٹھا دے کوئی مائی کا لال زمین پہ گرا نہیں سکتا ہے. اور ابو بکر کے کاندھے پہ میں اس لیے بیٹھا تاکہ میرے بعد جھگڑا نہ کرنا، اگر میری ذمہ داری کوئی سنبھالے گا تو ابو بکر صدیق سنبھالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات فائنل ہو. حضور کہاں پہنچے؟ غار میں. ٹھیک ہے، غار کے اندر صفائی کس نے کی؟ ابو بکر. بولیں یار بولیں. ابو بکر. کس نے صفائی کی؟ ابو بکر. پوری غار کی تھی یا تھوڑی کی؟ پوری. بولتے کیوں نہیں؟ تم نے بلایا تو بولو گے نہیں. پوری غار کی صفائی کی. ابو بکر صدیق کو لگی پیاس. حضور پیاس لگی ہے، باہر دشمن، غار کے باہر دشمنوں کا خطرہ. ابو بکر کہتے ہیں حضور پیاس لگی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر بیچ غار میں چلے جاؤ، وہاں پانی ہے، پیاس بجھا لو. اللہ اکبر. صفائی کس نے کی تھی؟ ابو بکر نے. کیا غار میں ہے؟ ابو بکر جانتے ہیں. کیا نہیں ہے غار میں؟ یہ بھی ابو بکر جانتے ہیں. لیکن حضور کہتے ہیں جاؤ غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ، جا کے اپنی پیاس بجھا لو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ صفائی میں نے کی ہے، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے، کہاں بھیج رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا جاؤ بیچ غار میں چلے جاؤ، جا کے پیاس بجھا لو. ادھر ابو بکر چلے گئے. ادھر رب نے فرمایا فرشتوں جلدی کرو، میرے یار کا ابو بکر چلا گیا پانی پینے کے لیے. جلدی سے جنت سے پیالہ بھر کے لے جا کر کے غار میں رکھ دو تاکہ ابو بکر خالی نہ جانے پائے. ابو بکر گئے ہیں، پیالہ اٹھایا، پانی پیا، واپس بیٹھے. آقا مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر پانی پی لیا؟ جی یا رسول اللہ. بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. پانی مانگا مل گیا تھا لیکن بات ختم نہیں ہوئی. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ تو صحیح جو پانی تم نے پیا تھا
اس کا رنگ کیسا تھا، اس کا ذائقہ کیسا تھا، اس کی مہک کیسی تھی، وہ تھا کیسا؟ ابو بکر کا جواب سنو، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب نظر پڑی میں نے دیکھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، جب ہاتھ لگایا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، جب ہونٹوں سے لگایا شہد سے زیادہ میٹھا تھا، جب مہک سونگھی ہے تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اب سنیو سننا پیارے، ایک پیالہ ابو بکر نے پیا ہے، ایک پیالہ نبی کی امی کو دیا گیا تھا، سیدہ آمینہ کو پیالہ دیا گیا۔ آپ کہتی جب بیٹے کی ولادت کا وقت آیا میری بارگاہ میں پیالہ پیش کیا گیا، وہ بتا تو سکی نبیوں کے امام کی ماں وہ پیالہ کیسا تھا؟ آپ کہتی ہے اس پیالے کا جو مشروب تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ یہی چار خصلتیں ابو بکر بتا رہے ہیں، یہی چار خصلتیں نبی کی امی بتا رہی ہے۔ ابو بکر نے چار خصلتیں بتائیں، مصطفیٰ کہتے ہیں ابو بکر بتا ہے یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ کہتے اللہ اللہ رسول ہوا یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ پانی دنیا کا نہ تھا بلکہ فرشتوں نے جنت میں لا کے پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، اور جسے زمین پہ کوثر کے ٹھنڈے جام مل گئے ہیں وہ ابو بکر دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ بتانا وہ خدا کی قسم امت کو نہ لڑائیے، امت کو نہ لڑائیے۔ اور تم بھی سنی بتا دو ہم ولی والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، عثمان والے بھی ہیں، فاروق والے بھی ہیں، ابو بکر صدیق والے بھی ہیں، یہ بتایا کرو۔ اور مزاج بنا دو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ہمیں حضور کے صحابہ سے دور کرے یا اہل بیت سے دور کرے۔ مناظرے بہت ہو چکے، ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کی، اب سیدھا تماچوں سے کام چلایا جائے، ایسا لگاؤ جو جبڑا بن جائے تاکہ کوئی حضور کے کسی بھی صحابی کے خلاف بھونکنے کی ضرورت نہ کرے، بالکل نہیں سنی جائے گا۔ جنہوں نے زندگی حضور کی عزت اور حضور کی جان کی حفاظت میں پوری زندگی لگا دی، اب اہل سنت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سنی ابو بکر صدیق کی عزت کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کی بھی حفاظت کریں گے، ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ جو فتنہ ہے میں چاہتا تھا اس فتنے سے آگاہ ہوا، خبردار کسی بھی قیمت پر اہل بیت کی محبت میں آپ کے حضور کے صحابہ کے خلاف نہ ہوتے۔ ہاں میرے حضور نے فرمایا نہیں تھا میرے علی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیری محبت میں دوزخ میں جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو تیری عداوت میں دوزخ میں جائیں گے۔ ہاں سمجھ رہے نا، مثال دی تھی حضرت عیسیٰ کی طرح کہ کسی نے چاہا تو اتنا مانا کہ خدا کا بیٹا ہی ہے بیٹھے، اتنا بڑا۔ ہاں اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمیں یہ اپنا عقیدہ نہیں رکھنا، ہمارا عقیدہ یہ ہے جس طرح خلافت الگ ترتیب ہے اسی طرح فضیلت بھی الگ ترتیب ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھین لی کرسی حضرت کی، میں کہتا ہوں تم شان بیان کرنے والی کی یا توہین کر رہے؟ وہ علی جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دے، کسی میں جرت تھی جو اس سے کوئی چیز چھین لیتا؟ ہمت تھی کوئی چھین لیتا؟ کسی میں ہمت نہیں تھی جو کوئی چھین لیتا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری؟ خدا کے واسطے نسلوں کو بچائیے اور اپنی نسلوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کے جام جلائیے۔ ایمان تبھی بچے گا جب آپ اعلیٰ حضرت کے نام کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ صرف اعلیٰ حضرت کا وہ نام ہے جو ہمارے دلوں کے دروازے پر پہرے دار بن کے رہتا ہے۔ جس دل میں اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں اس دل میں نہ رافضی آتا ہے نہ خارجی آتا ہے، ایمان میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابندی سے قائم رہے، کوفیوں کی توہین ہو جاتی، روح مذہب شہید ہو جاتی، سر کٹاتے مگر امام حسین، ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ تاریخ میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں لیکن کربلا کی مثال نہیں تھی۔ دو کردار ہوتا، ایک امام حسین کا کردار ہے، امام حسن کا کردار ہے، تیسرا کردار علی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار ہے۔
کردار کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. جانتے ہو کربلا تک حسین حسین ہیں، زینب زینب ہے، لیکن کربلا میں شہادت کے بعد زینب زینب بھی رہی ہیں، زینب حسین بھی رہی. آج سیدہ زینب کے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کون ہے زینب؟ خدا کی قسم جتنے شان والے حسن حسین ہیں اتنی ہی شان والی سیدہ زینب ہے. تاریخ آپ پڑھیے اٹھا کر، سیدہ زینب کی وہ ذات ہے جنہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر دیا. یہ علی کی بیٹی کی ذات ہے. ہاں اگر محدث کبیر کے بیٹے علامہ فہامہ ہو سکتے ہیں تو پھر حسین کے علی کے بیٹے کتنے علم والے ہوں گے. ہاں اگر صدر الشریعہ کی بیٹی علم فضل کی ملکہ ہو سکتی ہے تو پھر فاطمہ زہرا کی بیٹی کے پاس کتنا علم ہوگا. سوچیں، اندازہ لگائیں. سیدہ زینب کی وہ ذات ہے جنہوں نے آنکھ فاطمہ زہرا کی گود میں کھولی ہے، گڈی مصطفیٰ نے اپنے لعاب کی دی ہے، اور جانتے ہو کمائی حضرت علی نے اپنی کھلائی ہے. اب سوچو جس کو ایسی ذاتیں ملی ہوں گی وہ بیٹی کتنی شان والی ہوگی. پرورش حضرت فاطمہ نے. کون فاطمہ؟ ایک دن آپ کا نا اچانک جو سورج تھا نا وہ چھپ گیا. صحابہ کہتے ہیں حضور اچانک سورج کیوں چھپا؟ دوپہر کا وقت ہے، نہ موسم بارش کا نہ کچھ. حضور فرماتے تمہیں نہیں پتا میری فاطمہ جھاڑو لگا رہی تھی، دھوکے سے دوپٹہ سرک گیا، سورج کو اتنی حیا آئی کہ دوپہر کے اندر بادلوں میں چلا گیا. یہ خاتون جنت کا پردہ. اور جب ان کا پردہ ایسا ہے تو زینب کی پرورش کیسی ہوگی؟ سوچے آپ. امام سجاد امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف سے لے کے کربلا سے لے کر کے شام کوفہ تک، کوفے سے شام تک، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، کہتے ہیں پورا سفر میں نے دیکھا